جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جام کمال کے استعفے کے بعد جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اندر قدوس بزنجو صاحب جو سپیکر ہیں وہ امیدوار بنے ہیں قائد ایوان کے طور پر، اور ساتھ ہی تحریک انصاف نے یار محمد رند صاحب کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ صالح بطانی صاحب بھی ناراض نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جام کمال صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا، کون سا ان کے اوپر دباؤ تھا، ہم کوشش کریں گے ان سے بھی بات کریں، لیکن جو صورتحال میں جو نئے امیدوار سامنے آئے ہیں ایسی صورت میں کس کا امکان ہے کہ جو امیدوار نیا وزیر اعلیٰ بن سکے گا؟ قدوس بزنجو صاحب پہلے بھی رہے، اور زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی مدد سے وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اب کی بار قدوس بزنجو صاحب کو کس کی مدد حاصل؟ دیکھیں کسی کی بھی مدد، میرے خیال لوگوں نے اس وقت اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا دیے، اور لگتا یہ ہے کہ بلوچستان کے بحران سے وہ ایک سنو بال ایفیکٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کی اسمبلی ایسی ہے کہ جس کو جس وقت چاہے تاش کے پتوں کی طرح یوں بکھیر دیں، اس لیے کہ اس میں اتنے زیادہ گروپ ہیں کہ وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو نہیں سکتے۔ مثلا یار محمد رند صاحب ایک طرف اگر ہوں تو اسلم رسانی دوسری طرف ہوں گے، ہو نہیں سکتا کیونکہ دونوں نے ایک قبائلی دشمنی ایک 150 بندہ مارا ہوا ہے، کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ مطلب رندوں کے بھی 100-150 بندہ مارا ہوا ہے، رئیسانیوں کے بھی 100-150 بندے مرے ہوئے۔ اس طرح اگر اپنا وہ کیا نام ہے عبد الرحمن کھیتران ایک طرف، طارق کھیتران آج ان کے بارے میں بھی اطلاع، آج ان کا بیٹا جو ہے اس کو 3 لوگ، نچاری ایک جگہ ہے لاہور، قلی نچاری جو ہے کوئٹہ کے اندر، وہاں پر ہوا 3 لوگ جو ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ عبد الرحمن کھیتران کا بھی ایک بہت پرانا دشمنی 6-7 بندوں کو، اس پرانا اس کا بھی کیس، یہ اور دوسرے گروپوں کا آپس کے ساتھ مسئلہ ہے۔ اسی طرح جام صاحب کا اور صالح بطانی صاحب کا شروع دن سے جام نسویلا کے اندر ان کے مسئلہ ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن اتنے زیادہ شدید نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نارملی ہوتا ہے کہ جا کے عدالت میں کورٹ کچہری میں جا کے کرتے ہیں، نہ ہو تو پھر جا کے کرتے ہیں۔ یہاں کورٹ کچہری والا کام نہیں ہے، وہاں سے ڈس بندوق مار کے آ جاؤ، تم بھی مارو، تم 100-200 لوگ جو ہیں لوگ اپنے ساتھ چلاتے ہیں۔ اب یار محمد رند صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تھے اور وہ جام صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسلم رسانی صاحب دوسری طرف سے چونکہ پیپلز پارٹی کا ایک ہی وہ ہے تو اس طرف سے وہ کھڑے تھے، تو وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو لوگ علیحدہ ہوئے ہیں 10 یا 11 لوگ، یہ وداؤٹ دی سپورٹ آف اپوزیشن، مثلا اگر ان کو ایم ایم اے کے 11 نہ ملیں، بی این پی مینگل گروپ کے 10 نہ ملیں، ٹھیک ہے، تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک، آپ اگر ان سے 7 پی ٹی آئی کے نکل جائیں اور 4 اے این پی کے نکل جائیں تو یہ کیا کریں گے؟ اور پھر جے ڈبلیو پی اور دوسرے یہ جو ہیں یہ نکل جائیں تو پیچھے 24 میں سے 10-12 ان کے ہیں، تو ایک کھچڑی پک گئی ہے اس وقت پورے بلوچستان کے اندر، جس میں ہر آدمی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اور اچھا ہوتا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ میں نے تقریباً کوئی 6-7 کے قریب جو ہیں وزارت اعلیٰ جو ہے ان کے ساتھ کام کیا۔ جب پہلی کولیجن گورنمنٹ جو تھی وہ جام صاحب کی تھی 1985 کی، چونکہ ضیاء اللہ کوپر تھا تو ضیاء اللہ کی حکومت تھی، جویجو کی حکومت تھی، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی بے نظیر کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ظفر اللہ جمالی نے کچھ چکر چلا کے 1-2 ووٹ کے، بہت لمبی کہانی میں نہیں سنا چاہتا، تو وزیر اعلیٰ بن گیا، جس کو اسمبلی نے 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد کورٹ نے اس کو بحال کر دیا۔ اکبر بگٹی صاحب، صحیح ہے۔ 3 وزارتیں ہیں جس پہ لڑائی ہوتی ہے۔ پہلی وزارت ہوتی ہے جس کو سی این ڈبلیو کی وزارت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈامر کی وزارت۔ صحیح ہے، ڈامر کہتے ہیں یہ جو لک ڈالی جاتی ہے نا اس کے اوپر، اس کو ڈامر کی وزارت کہتے ہیں۔ اس کے اندر سارے ٹھیکے ہوتے ہیں، اس کے اندر ساری روڈیں بننی ہوتی ہیں، اور پھر بلوچستان میں روڈوں کا کمال ہے۔ ایک تو آپ کی یہ ہے روڈ ہے نا، ایک شنگل روڈ بنتی ہے جس کے اندر صرف بلڈوزر پھیر کے تھوڑی سی بجری ڈالی جاتی ہے اور بارش آئی تو ختم، نہ یہ پتہ ہے کب بنی کب نہیں بنی، پھر بارش آ گئی پھر بہ گئی۔ 90% روڈیں ایسی ہیں۔ دوسری وزارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فوڈ کی وزارت، صحیح ہے، جس کو غنم کی وزارت کہتے ہیں لوگ۔ وہ فوڈ کی وزارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے آٹا جو ہے نا وہ افغانستان سے سمگل ہوتا ہے، وہاں سے ایک معنی میں ایران میں سمگل ہوتا ہے، اس طرح۔ اچھا فلور ملیں آپ دیکھیں تو بالکل بارڈر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جیسے افغانستان میں ہیروئن کی فیکٹریاں بارڈر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ویسے آپ کو چمن میں بارڈر فلور میں ملے گی، پشین میں ملے گی، نوشکی میں ملے گی، فلاں۔ اچھا وہ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بڑا توڑا جو ہے یہاں سے آٹا آتا ہے۔ اچھا، اور یہ سب ساری باتیں اپنی جگہ، جام صاحب پر مطلب ان کا قصور کیا تھا؟ قصور کیا؟ وہی قصور، یہ 3 وزارتیں جو ہیں یہ بنتی ہیں جھگڑے کا باعث۔ یہ 3 وزارتوں کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ لاڈلا بندہ آ گیا۔ تیسری جو وزارت ہے وہ نئے طور پر ہوتی ہے اریگیشن کی وزارت، ڈیم جو بنتے ہیں، بہت
چیک مطلب ڈیم کمائی والی وزارت ہے، ڈیلے ایکشن کمائی والی کمائی سارا کچھ کمائی کی وزارت ڈیلے ایکشن ہے. کوئی وزارت صحت کی نہیں لینا چاہے گا, کوئی اچھا اس ایجوکیشن. معاملے میں جام جام صاحب صاحب کی جو شخصیت تھی وہ کیا؟ جام صاحب اپنے پورے خاندان میں کمپیریٹیولی آنیسٹ آدمی. آنیسٹ آدمی. ان کے دادا کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, ان کے والد کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, دونوں سے بالکل مختلف, مطلب بالکل کمپلیٹلی جیسے کہتے ہیں نا ایک میرا خیال اسی وجہ سے اس قبائلی سسٹم کے اندر مس فٹ تھے کہ لوگوں کے ناجائز یا جائز وہ جو بھی ہے وہ. میں آپ کو بتاؤں ان کے دادا جو تھے جس وقت نکال لیے گئے تھے تو اس جام کمال کو دادا جو تھے وہ ایک گاڑی میں اٹھاتے تھے ساتھ. یہ بیسیکلی خان آف کلات کے نواسے ہیں. اچھا تو ان کے جو ماموں تھے پرنس محی الدین وہ وزیر ہوتے تھے, تو وہ جام کلام کا کسی دفتر میں آنا تھا کہنا یہ ان کا نواسا ہے, یہ اس کا بھانجا ہے, یہ مطلب اس طرح کی یہ ان کا پورا سیٹ اپ تھا سرکار کے ساتھ سب کچھ ہر چیز. لیکن جام کمال جو ہے وہاں پر بھی اس جگہ پہ بھی ہمیشہ سے شروع سے اور پھر ایجوکیشن بھی ہے. اچھا شاہد خاقان عباسی کے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ویسے بھی 2018 میں اوور آل ریپوٹیشن وائز ٹھیک. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ اب آ رہا ہے بلوچستان کے اندر خون برس رہا ہے. اچھا اب خون جب برستا ہے تو لڑائی بھی زیادہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سارا, اور یہ کوئی بلا تخصیص میں اسلم رسانی کو جانتا ہوں جس وقت وہ منسٹر فائنانس تھا, انتہائی ایماندار آدمی تھا. اچھا جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. بس آپ اندازہ کریں کہ میں نے اسے کہا کہ میں ڈی سی مستونگ تھا, میں نے اسے کہا اپنے پیسے کہاں لگانا چاہتے ہو, اور سب کہاں لگا. میں نے کہا ایسا کرو جہاں ایک بہت بڑا اسکول بنا دو. ایک مل تھی پرانی, وہ لوگ ڈی سی کا آفس بنا, میں نے کہا میں ڈی سی کا دفتر مل, اس نے پیسے وہاں لگا دی. پھر اس نے ایک اور اس طرح کے سارے اجتماعی اسکیمیں, اوریجنل کوئی اسکیم نہیں تھی, اس نے لوگ ناراض ہو گئے, الیکشن ہار گیا, لیکن اب وہ بھی اسی جب. اچھا ایک وقت تھا کہ بلوچستان اسمبلی کے تمام اراکین وزیر تھے, سب صرف ایک میرا خیال شاید سردار یارمد ہرند 40 لیڈر تھے 40 تھے اور 39 وزیر تھے, اور وہ سارے وزیر بنتے رہتے. پہلی دفعہ بلوچستان کے اندر یہ عادت پڑی تھی ہوم ڈپارٹمنٹ اور ایس این جی اے ڈی, یہ بیسیکلی وزیر اعلیٰ کے دونوں محکمے ہوتے ہیں, کیونکہ پھر وزیر اعلیٰ تک کوئی محکمہ نہ رہ گیا. ایس این جی اے ڈی کو اور اس کو دونوں کو بھی وزیر جو ہیں ہوم پر, مطلب گزین جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, گزین مری جو تھا خیر بخش مری کا جو بیٹا, اس کو خاص طور پہ ہوم ڈپارٹمنٹ دیا گیا تھا, کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں پھر لیویز تھی, پھر یہ تھی, کیونکہ ان کا بڑا بھائی چنگیز مری جو تھا وہ ڈامر یعنی سی این ڈبلیو کا وزیر بن چکا ہوا تھا. اسی طرح سی این ڈبلیو کے وزیر میں ایک سرور کاکڑ ہوتے تھے, بہت مشہور نام تھا, وہ بھی ہمیشہ ڈامر کے اوپر لڑائی ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں ہاں مبارک سے کیا ہو گیا. اب آپ کس کو وزیر اعلیٰ بنتا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے پھٹا ہے, پھٹا ہو جائے. مجھے لگتا ہے نو باڈی ول ایبل ٹو گورن دی میجورٹی آف دا ہاؤس, اور یہ پھر جو ہے نا سنو بال کہتے ہیں. کہاں جائے گا یہ افیکٹ؟ پھر تو آگے تک اسلام آباد تک آئے گا. ہاں وغیرہ ہے. دیکھیں بلوچستان سے زیادہ فرجائل حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے, اور اس سے زیادہ فرجائل جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ میں اس کی ہے. پیچھے رہ جانے ہیں کے پی کے اور سندھ, وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, وہ کب تک رہتے ہیں, کس وقت تک رہتے ہیں. لیکن اگر بلوچستان, پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ یہ اگر چلے جاتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. بہرحال کنفیوژن ہے بلوچستان کے اندر کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے, آنے والے دنوں میں اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ پاکستان کی حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, اور آخر اب انتظار کس چیز کا ہے.